बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीख़ी फ़ैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि जो जजेज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी बनाएँ, और साथ ये भी कहा गया है कि जजेस बग़ैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। ये ऐसे वक्त में फ़ैसला आया जब हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं, और अदलिया में और वकला में स्पेशली एक परेशानी में वकला मुब्तला हैं कि जिस तरीके से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। और बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक अलामिया भी जारी किया गया है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ओहदेदारान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर ने मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील ख़ान का बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इस्तीफ़ा देने के अमल को सराहते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कड़े वक्त में जब हर सतह पर इंसाफ का कत्ल हो रहा है, एक बाज़मीर, बाहिम्मत, इंतहाई काबिल और ईमानदार जज का मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला उनके ज़िंदा ज़मीर होने की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जज साहिबान को मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील ख़ान को तक़लीद करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि काज़ी उल क़ज़ा इंतहाई मुनसिफ़ होता है और अल्लाह के हज़ूर जवाबदेह होता है। मौजूदा हालात में जजेस पर शदीद दबाव है, जिसकी वजह से वो मबनी बर इंसाफ फ़ैसला देने से बेबस नज़र आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर इनको अपनी मदर बार में भरपूर अंदाज में खुश आमदीद कहती है जस्टिस शाहिद जमील ख़ान साहब को, और तवक्को की जाती है कि जजेस किसी किस्म का प्रेशर लिए बगैर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें या फिर जस्टिस शाहिद जमील ख़ान की तरह ये ओहदे छोड़ दें। ये चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान जो कि सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनकी जानिब से, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कल 2 फरवरी को बाकायदा ये अलामिया जारी किया गया है। इसको हम जब देखते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को देखते हैं तो उसके ऊपर उस फ़ैसले की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें जो अदालत ने अल्फाज कहे हैं, जजेस की ज़िम्मेदारियां और अवाम के हकूक़ की बात की गई है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे जो तेज़ तरीन ट्रायल है वो इमरान ख़ान बुशरा बेगम इद्दत निकाह केस है। उसमें 26 घंटों में 12 घंटे पहले दिन समाअत हुई और अगले दिन 16 घंटे कल 11 बजे तक रात तक समाअत जारी रही, और 4 गवाहान थे, दो उसमें मुलज़मान हैं। दोनों मुलज़मान के वकला ने जिरह मुकम्मल की है, और 26 घंटों के बाद आज जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उस वक्त तक फ़ैसला आ रहा होगा, चूँकि 1 बजे के बाद फ़ैसला सुनाया जाना है। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का तेज़ तरीन ट्रायल है जो 26 घंटों में, अब ट्रायल कहते हैं फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो एविडेंस है वो सिर्फ 2 दिनों में, एक दिन 12 घंटे की समाअत और एक दिन 16 घंटे की समाअत में उन्होंने ट्रायल मुकम्मल किया है, और आज फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस्तग़ासा के 4 गवाहों पर जिरह का अमल मुकम्मल हो गया। इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब ने गवाहों से जिरह की, जबकि बुशरा बेगम की जानिब से उस्मान रियाज गिल ने गवाहों पर जिरह की। गवाहों में खावर मानिका ऑन चौधरी, निकाह खां, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ अदालत में पेश हुए। अदालत के हुक्म पर इमरान खान और बुशरा बेगम के वकला ने 342 का बयान भी जमा करवाया। 2 दरख्वास्तें भी दायर की गई थी, एक तो जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ थी और एक जो मुकदमा खारिज करने के हवाले से थी, तो उसको भी अदालत ने वहीं पे दलाइल सुने और वहीं पे खारिज कर दिया। जो मुतफ़रक दरख्वास्तें हैं वो सेम डे ही 6 दफ़ा वक्फ़ा होता रहा पूरी की पूरी समाअत में। अदालत में 342 के जो स्टेटमेंट है, जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें 342 के बयानात के बाद शिकायत कुनिंदा के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने हतमी दलाइल दिए, जबकि सलमान अकरम राजा ने शहादत सफ़ाई और दलाइल पेश किए और एक गवाह को पेश करने की इजाज़त मांगी। ये वो केस है जिसमें दोबारा डिफेंस कौंसल की जानिब से अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाज़त मांगी गई और उनको वो इजाज़त नहीं दी गई। जैसा कि तोशा खाना का जो फौजदारी इस्तग़ासा था उसमें भी बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई थी कि हम अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, वो गवाह पेश नहीं करने दिए गए थे। और इसमें भी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैंने दरख्वास्त दी कि हम अपना एक गवाह पेश करना चाहते हैं, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। गवाह बुशरा बीबी के घर का एक फ़र्द है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, अलबत्ता उसे अदालत लाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने शहादत सफ़ाई में गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया जो आज सुनाया जाएगा। दौरान समाअत वकला सफ़ाई की जानिब से एक 249A के तहत बरीयत की दरख्वास्त, सेक्शन 249A CRPC की, और एक सेक्शन 179 के तहत अदालती दायरे अख्तियार से मुतल्लिक भी दरख्वास्त दायर की गई, वो भी सेम डे मुस्तरद कर दी गई। दोनों दरख्वास्तें भी खारिज कर दी गई।
بشرا بیگم نے اپنے 342 کے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دے دیا اور بیان دیا کہ خاور مانیکا نے مجھے زبانی طلاق کے ثلاثہ اپریل 2017 میں دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی دیہاتوں میں ریٹن طلاق کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، طلاق ثلاثہ ہوتی ہے، اور اب چونکہ ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب تک طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری نہیں کرتی تب تک طلاق نہیں ہوگی، اور وہ قانونی طلاق نہیں ہوگی، شرعی طلاق ہوگی۔ تو شرعی طلاق تب بھی ہو جاتی ہے جب طلاق ثلاثہ 3 دفعہ کوئی طلاق دے دیتا ہے۔ بشرا بیگم نے کہا کہ جو طلاق ثلاثہ تھی وہ 2017 اپریل میں دے دی تھی۔ اپریل سے اگست 2017 تک میں نے اپنی عدت کا دورانیہ گزارا اور اپنے والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری 2018 کو بانی پی ٹی آئی سے ایک ہی نکاح ہوا۔ بشرا بیگم کہتی ہیں کہ اپریل 2017 میں میری طلاق ہوئی اور اس کے 8 ماہ کے بعد 1 جنوری 2018 کو میری عمران خان کے ساتھ ایک ہی نکاح ہوا ہے۔ انہوں نے جو اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اون چودھری نے کہا کہ ہماری گواہی پر جیرا مکمل ہو چکی ہے، میری گواہی پر بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور جو ساری چیزیں ہیں وہ صرف اس وجہ سے کی گئیں کہ یہ عمران خان عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اون چودھری بیسیکلی اس کی کوئی گواہی تھی ہی نہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی گواہان پیش کیے گئے وہ سارے کے سارے وہ گواہ تھے، اور بار بار وکلا میں اور خاور مانیکا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میں تلخ کلامی بھی ہوتی رہی، عمران خان فیملی اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی رہی۔ وکلا میں سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے جو وکیل ہیں، جو ہمارے حلقے کے امیدوار بھی ہیں، تو وہ بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کرنے والے ہیں اور ان کے دلائل، لیکن ان کے ساتھ بھی جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں مختلف کیسز میں، اور اس کیس میں وہ پرائیویٹ وکیل ہیں خاور مانیکا کے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی تلخ کلامی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو پھر کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ حال ہی میں یہ آبزرو کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ موجود ہے، تو پھر بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا، یا جو اگر ایک مجسٹریٹ، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، سیشن جج بھی نہیں ہے، قدرت اللہ صاحب جو ہیں یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت ہے، سول جج کی عدالت ہے، تو وہ اگر کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو بہرحال جسٹس جمال مندوخیل نے سپریم کورٹ میں کیس تھا اور ملزمان کی بریت کے فیصلے میں انتہائی اہم آبزرویشنز دی ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے قرار دیا کہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ وہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ ججز بغیر کسی خوف، دباؤ اور ایمانداری کے ساتھ آئین اور قانون پر فیصلوں کے پابند ہیں۔ ججز کا کام مقدمہ کے حقائق کے مطابق آئین اور قانون کا اطلاق ہے۔ کسی جج کے کردار پر شک نہیں۔ غلط فیصلوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جج کو صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے اپنے اختیارات اور اس کے استعمال کا علم ہونا چاہیے۔ ججز کو کھلے ذہن کے ساتھ مقدمات کی سماعت کرنی چاہیے۔ حقائق اور قانون کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فرما رہی ہے کہ حقائق اور قانون کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حقائق اور قانون کے برعکس سزائیں دی جا رہی ہیں اور جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر یہ جج صاحب کا اب جو ایک پیراگراف صرف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ دی بیسک ڈیوٹی آف دی ججز از ٹو پروٹیکٹ دی فنڈامنٹل رائٹس آف ایوری پرسن، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، انکلوڈنگ اے کمپلیننٹ اینڈ این ایکیوزڈ، بھلے وہ مدعی ہو بھلے وہ ملزم ہو، تمام کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، ان کو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل دینا، یہ ذمہ داری ہے ججز کی۔ ان آل سرکمسٹانسز، ہر طرح کے حالات میں، دے آر انڈر اوبلیگیشن ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز اینڈ پرفارم دیئر فنکشن ود اوپن مائنڈ، وہ کھلے ذہن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، وداؤٹ اینی انفلوئنس، کسی کا انفلوئنس نہ لیں، اور پریشر، کسی کا دباؤ برداشت نہ کریں، فیئر اور فیور، نہ خوف میں مبتلا ہوں، نہ کسی کو غیر قانونی فیور دیں، افیکشن اور ال ول، یا کو بدنیتی یا جو بددیانتی نہ کریں،
آنیسٹلی جسٹلی اینڈ ٹو دا بیسٹ آف دیئر لائبلٹی، وہ ایمانداری سے اور اپنی جو ان کی ایبلٹی ہے اس کے مطابق بہتر انداز میں کریں. بائی اپلائنگ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ان دیئر ٹرو پرسپیکٹیو، آئین اور قانون پر مکمل طور پر اس کو امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل درآمد کریں. On the basis of facts and circumstances of each case, in doing so, they are required to get the assistance of lawyers. ان کو چاہیے کہ وہ وکلا سے جو اسسٹنس ہے وہ حاصل کریں، پروسیکیوٹرز سے لیں، اینڈ گائیڈنس فرام دی ججمنٹ آف دس کورٹ اینڈ ہائی کورٹس. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا سہارا لیں، وہ وکلا سے اسسٹنس لیں، وہ پروسیکیوٹر سے لیں، تب جا کے کوئی فیصلہ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا اجرا کا حق ہی ختم کر دیں، حق کے دفاع ہی ختم کر دیں، اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے آپ پرائیویٹ وکلا کو ان کی مرضی کے وکلا کو نہ دیں. ان آرڈر ٹو ریچ اے correct conclusion, this will protect the fundamental rights of the people to possible extent, will serve the interest of justice and will also boost faith and confidence of people in our judicial system. آپ ایسے طریقے سے کام کریں کہ لوگوں کا ہمارے عدالتی نظام پر اعتماد بڑھے. اور آگے عدالت نے کہا we do not doubt the integrity and competence of any judge. There might be multiple reasons for wrong decision, but there should be no excuse for a judge in delivering a judgment contrary to the law and facts. لیکن اس جج کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے جو قانون کے برعکس کوئی فیصلہ سناتا ہے. In any case, the judge must be aware of their judicial powers and must exercise them to reach correct conclusion. جج کو اپنے قانونی اختیارات کا علم بھی ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق وہ عمل درآمد بھی کرے. In order to protect the fundamental rights of the people and to promote the interest of justice. اور ہر صورت جو انٹرسٹ آف جسٹس ہے وہ جو ہے اس کے لیے کام کیا جائے، انصاف کے لیے اور انصاف کے بول بالا کے لیے کام کیا جائے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فرما رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. یہ اس وقت ججمنٹ آئی ہے جب ایک طرف سے معزز لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم وہ کیسز دیکھتے ہیں کہ اب جو آرمی عدالتوں کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کیا ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. حالانکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ بات سپریم کورٹ میں یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ آرمی عدالتوں میں بھی اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، آرمی ایکٹ میں بھی لکھا ہے. میں آپ کو ایک موٹی بات سمجھانے کے لیے کہ آرمی عدالتوں سے یہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا 10A کے تحت، یہی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. لیکن اگر سول عدالتوں میں بھی یہی حال ہو رہا ہو تو پھر اس میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے کہ جب آپ ان کا رائٹ کلوز کر دیں، جرا کا رائٹ ختم کر دیں، ڈیفنس کا رائٹ، ان کو آپ اپنے دفاع میں کوئی ایویڈنس بھی پیش نہ کرنے دیں، آپ 26 گھنٹوں میں ٹرائل کو مکمل کریں اور پھر سپریم کورٹ فرمائے کہ جی اگر کوئی حقائق اور قانون کے برخلاف چلے گا تو اس جج کے لیے رعایت نہیں ہونی چاہیے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فرما رہی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.